المستقیم، مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اور تمہیں پتہ چلنا چاہیے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا مانگو۔ رستہ لوگوں کا، ان لوگ، صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا مانگو جن پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ، پھر ایک بار بولو، عبادت کس کی؟ پھر کہیے سجدہ کس کا؟ پھر کہیے نماز کس کی؟ اور عجب بات نہیں ہے، نماز اللہ کی، اور نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی قرآن پاک کی، اس میں خود ذات واجب نے اعلان کر کے کہا ہے میں نے 4 لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے۔ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا ہے کتنے لوگوں پر؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، والشہداء، والصالحین، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور ولیوں پر۔ اللہ، عجب، کیا عجب فیصلہ ہے ذات واجب کا کہ نماز میری پڑھو مگر میری نماز میں رستہ ولیوں کا مانگو۔ اب میرا خیال ہے میں اپنی اس تمہید کو ختم کرتا ہوں اس جملے پر، ولیوں کا رستہ مانگو۔ صراط میں نے رستہ کہا، سیدھا رستہ مانگو، اور وہ سیدھا رستہ وہ ہے جو ولیوں کے پاس جاتا ہے، ولیوں کی طرف جاتا ہے، ولیوں تک جاتا ہے۔ اگر ولیوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے تو پھر رستہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ میری بات آپ تک واضح ہوئی ہے، یعنی جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اگر ولیوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے تو پھر رستہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے نا ولیوں کا رستہ مانگو، اس کا مطلب یہی ہے کہ رب کائنات نماز کے بعد تمہیں اپنے ولیوں کی بارگاہ میں کھڑا دیکھنا چاہتا۔ تو آخری 2 طبقے، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر، یہ جو 2 طبقے ہیں نا آخری، ان پر میں آج آپ کی خدمت میں چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ شہیدوں پر جو گفتگو ہے وہ تو پچھلے جمعے سے چل رہی تھی، وہ آگے چلانی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام والی، اللہ اکبر، بھئی امام زین العابدین سے بڑا ولی کون ہوگا جو امام حسین کے بیٹا ہے، جو مولا علی شیر خدا کا پوتا ہے، جو کربلا سے رسول اللہ کی آل کو قیامت تک حضور کی اولاد کا محافظ بن کر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی کربلا سے لایا، اس سے بڑا ولی، اللہ اکبر۔ غور سے میری بات سنیے، تو شہید، الشہداء والصالحین، شہیدوں پر بھی انعام ہے اور ولیوں پر بھی انعام ہے۔ شہیدوں پر جو انعام ہے وہ امام زین العابدین کا حوالہ عرض کرنے لگا ہوں، اور جو ولیوں پر انعام ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری کا حوالہ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ جانتے ہو نا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں سالانہ عرس جاری ہے، جمعرات اور جمعہ، اور کل آخری دن ہوگا، اور آخری دعا کل ہوگی، جس دن حضور حضرت امام حسین علی مقام کا چہلم ہوتا ہے، اسی دن حضور داتا صاحب سرکار کے عرس کی آخری دعا ہوتی ہے۔ یہ برخوردار میاں شاہد بیٹھا ہے، اس دفعہ یہ سکن بنوا کر نہیں لائے، پہلے ہی یہاں پر لا کر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو، الیاس صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ بڑا شوق کے ساتھ حضور داتا صاحب
قافلہ لے کر جاتے تھے، یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، کرونا کی وجہ سے چلے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام فوت ہونے والوں کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امام زین العابدین کے حوالے سے ایک دو جملے عرض کر کے تو پھر میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آپ کو لے کر آؤں گا۔ ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین جو بیک وقت شہید بھی ہے اور ولی اللہ بھی ہے۔ عبد الملک بن مروان نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، زہر کے ساتھ زہر دے کر شہید کیا تھا۔ ان کی ولایت پر یہ میرے خیال پہلے مدینہ کی بات عرض کرتے ہیں۔ 87 ہجری 87 ہجری یہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ حجاز کے گورنر تھے۔ حجاز سے مراد ہے مکہ مدینہ اور یہ سارا علاقہ جسے آج کل سعودی عرب کہتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے اس کا نام انہوں نے بدل کر سعودی عرب رکھا تھا، ویسے اس کا نام 1400 سال سے حجاز مقدس، اللہ اکبر، بولیے کیا نام تھا؟ حجاز مقدس۔ یہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے کہ حجاز مقدس ہی کیوں، یہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو کبھی عرض کروں گا اور قرآن پاک کی روشنی میں عرض کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز حجاز کے گورنر تھے۔ 87 ایک عجب سانحہ پیش آیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ اس طرح پکی اینٹوں کے دیواریں گھر نہیں ہوا کرتے تھے، کچی اینٹوں سے مکان بنتے تھے۔ تو مسجد نبوی شریف میں آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف کی دیوار گر گئی۔ آپ جناب کے روضے پاک کی ایک دیوار گر گئی۔ واقعہ تو لمبا ہے لیکن ہم نے صرف ایک حاضری پیش کرنی ہے۔ اب سامان لایا گیا، مستری صاحب کو بلایا گیا، اینٹیں منگوائی گئی، سارا سلسلہ جب گو پھٹے سارا تختے آ گئے، سامان تیار ہو گیا تاکہ یہ دیوار دوبارہ حضور کے روضے پاک کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس دیوار کا سنگ بنیاد کون رکھے گا؟ جیسے ہم مسجد بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو ہم اپنے بزرگوں کو طلب کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ مہربانی کریں آ کے سنگ بنیاد رکھیں، پہلا پتھر آپ رکھیں تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہوگی۔ اب آپ کا انشاءاللہ دل چاہے گا سبحان اللہ کہنے کے لیے، جب حضور کے روضہ اطہر کی دیوار بنانے کے لیے، سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تلاش شروع ہوئی، کس کو بلائیں جو حضور کے روضے کی دیوار کا سنگ بنیاد رکھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا امام زین العابدین کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ مل کے یا اللہ۔ میرا خیال ہے اب میں لگے ہاتھوں آپ کو اس کی دلیل اور سبب عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دراصل آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طرح یزید پلید ملعون نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور مسجد نبوی شریف پر حملہ کیا تھا، مدینہ پاک پر یزید نے مدینہ پاک پر تو حملہ کیا اور اسے طاقت و تاراج کر دیا اور سخت بے ادبی اور توہین کی مسجد نبوی کی، حضور کے روضے کی اور مدینہ پاک کے لوگوں کی۔ لیکن جب مکے پر حملہ کیا اس حملے کے دوران ہی
یزید پلید واصل جہنم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر مکے پاک پر ایک اور حملہ ہوا تھا، اور وہ حملہ کیا تھا عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے۔ کیا نام ہے اس کا بولو؟ یہ انتہائی ظالم، انتہائی سفاک اور درندہ جسے کہا جائے نا، یہ وہ بندہ ہے، بندہ کم درندہ زیادہ۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں صحابہ کرام حجاج بن یوسف کی تلوار سے شہید ہوئے، تابعین، صالحین، اولیاء اللہ حجاج نے ظلماً شہید کیے۔ آپ کو میں اس سے بڑا ظلم اور کیا بتلاؤں؟ وہ دور تھا جب سید اور سادات چھپ چھپ کر مدینہ اور مکہ سے نکل کر، کوفے اور شام سے نکل کر، کوئی اندلس کی طرف، کوئی مکران کی طرف، کوئی اصفہان کی طرف، کوئی ایران کی طرف، کوئی ہندوستان کی طرف، سندھ کی طرف، بلوچستان کی طرف، یہ جتنے بھی سادات یہاں پر بستے ہیں وہ اسی دور میں آئے ہیں، حجاج بن یوسف کے دور میں۔ اور یہ اتنا ظالم تھا کہ جب تک کسی نہ کسی علوی یعنی حضرت علی پاک کی اولاد میں سے، اس شجرے میں سے کسی نہ کسی کو قتل نہیں کر لیتا تھا، اور اس کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑا بچھا کر دسترخوان بچھاتا تھا، پھر اس کے اوپر روٹی کھاتا تھا۔ اس کے ظلم کی ایسی ایسی داستانیں میرے علم میں ہے، میں آپ کو سناؤں تو آپ کا دل خون کے آنسو رونے لگے کہ کیا سادات کے ساتھ، رسول اللہ کی آل کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہر صورت ان اللہ مع الصابرین، اور تقدیر کے فیصلے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا، منجنیق کے ساتھ پتھر پھینکے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو شہید کر دیا۔ کیوں؟ عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر نے ان دنوں خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا اور لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، اور کافی علاقوں میں اس کی بیعت چل رہی تھی۔ اب عبداللہ بن زبیر، یہ اسما، حضرت بی بی اسما، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر۔ اب کیا ہوا؟ انہیں پکڑنے کے لیے خانہ کعبہ کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کی دیواروں، اس کی بنیادوں تک کو کھیڑ دیا گیا، اور توہین کرنے کے لیے پھر عبداللہ بن زبیر کو پکڑ لیا، قتل کر دیا، لٹکا دیا، انہیں کئی دن تک لٹکائے رکھا، سولی پر چڑھائی رکھا۔ وہ الگ واقعہ ہے، وہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ لوگ خانہ کعبہ کے پتھر اور اینٹیں اور دروازے اور سامان اور جو تحفے تحائف لوگ پیش کرتے تھے، سونے چاندی کی قندیلیں اور شمعدان اور دیے وغیرہ، سب اٹھا کر لے گئے، کھڑکیاں سب کچھ لے گئے۔ اب دوبارہ حکم آیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کیا جائے۔ اب محبت کے ساتھ سنو، اب جب سارا سامان عمارت تعمیر منگوا لیا گیا اور دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا اژدہا جو اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، سانپ، اژدہا، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوگی، اللہ ہی کو پتہ ہے، بہت ہیوی قسم کا اژدہا آیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں والی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب ڈرتے کوئی قریب آ نہیں رہا تھا، اور تعمیر شروع ہو تو کیسے، اور طواف شروع ہو تو کیسے، عبادت شروع ہو تو کیسے۔ جب معاملہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اب سب نے مل کر سر جوڑ لیے کہ یہ سانپ کیسے واپس بھیجیں اور تعمیر کا آغاز کیسے کریں۔ تو کسی نے آ کے حجاج بن یوسف سے کہا کہ یہ آپ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو بتانے والے نے کہا مدینے سے امام زین العابدین بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مل کے کہو نا۔ اب حجاج بن یوسف نے پیغام بھیجا، حضرت امام زین العابدین تشریف لائے،
جب امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور کہا گیا کہ ہم دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اژدہا جا نہیں رہا، تو امام زین العابدین نے 2-3 جملے کہے ہیں بڑے جلال کے ساتھ، آپ بھی سنو۔ آپ نے فرمایا حجاج تو نے خانہ کعبہ کو اپنے باپ کی میراث سمجھ لیا تھا کہ پہلے اسے شہید کیا اور پھر لوگ یہاں سے سامان بیت اللہ شریف اٹھا کر لے گئے اور تو نے دیواریں تک منہدم کر دی، کیا یہ تیرے باپ کی میراث تھی؟ کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے پورے خانہ کعبہ کی توہین بے ادبی کی ہے اور کسی کو منع نہیں کیا کہ یہاں سے سامان اٹھا کے مت لے جاؤ، یہ اللہ کے گھر کا ہے، یہ بیت اللہ کا ہے، اور تیری نظروں کے سامنے لوگ یہاں سے چرا چرا کر دروازے، سامان، چھتوں کا سامان اور سونے چاندی کی قندیلیں اور باقی سامان سارا اٹھا کے لے گئے۔ اس نے کہا جناب ہم معافی چاہتے ہیں، اس کا انتظام کیجئے کہ یہ سانپ یہاں سے چلا جائے، ہم دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جب تک خانہ کعبہ کے سامان میں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور اٹھائی گئی مٹی اور کنکر تک واپس نہیں آتے، میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ سارا کچھ واپس لاؤ۔ اور یہ فکرہ اس قدر جلال میں تھا کہ لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی جب آپ نے کہا حجاج کیا یہ خانہ کعبہ تیرے باپ کی میراث تھا؟ اب حجاج نے حکم دیا اور لوگ جو سامان بیت اللہ شریف اٹھا کر لے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے واپس لانے لگے، اینٹ، پتھر، شمع، روشن، سب کچھ۔ جب سارے کا سارا سامان بیت اللہ شریف واپس پلٹ آیا اور وہ پتھر، وہ اینٹیں، وہ روڑے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دستے مبارک کے ساتھ لگے تھے، جب امام زین العابدین نے دیکھ لیے، پہچان لیے، پتہ نہیں آپ کہاں تھے یا رسول اللہ، یا اللہ، ادرک نفیس، جیتے رہیے، محبت کے ساتھ سنو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب حضرت امام زین العابدین نے وہ سارا سامان، اینٹیں، روڑے، وہ پتھر جو اسماعیل علیہ السلام نے پکڑائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں میں رکھے تھے، جب امام زین العابدین نے پہچان لیے تو امام زین العابدین آگے بڑھے اور جا کے اژدہا کے سامنے کھڑے ہو گئے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور سانپ سے کچھ کہا بھی نہیں، بس دل ہی دل میں کچھ کہا، سانپ اٹھا اور باہر نکل گئے۔ اب اژدہا اٹھا اور حرم سے باہر نکل گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب محبت کی بات آنے لگی ہے، جو اب تک بول کے اپنی حاضری پیش نہیں کر سکے وہ بھی اپنی حاضری پیش کر لیجئے گا اس جملے پر جو میں کرنے لگا ہوں عرض۔ جب خانہ کعبہ کی چاروں دیواریں بننا شروع ہوئیں اور ایک خاص منزل پہ آ کے کام رک گیا، نہیں میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، خانہ کعبہ کی دیواریں بن رہی تھیں ایک خاص منزل پر، ایک خاص مقام پہ آ کے کام رک گیا، نہیں آپ سمجھے، اور جہاں حجر اسود لگانا تھا، نہیں میرا خیال ہے جیسے آپ نے بس ایسے ہی سمجھا ہے نا، وہ مستری نے بس ایسے ہی سمجھا تھا کہ کوئی بات نہیں لگا لیتے ہیں جیسے آپ نے غور ہی نہ فرمایا تو مستری صاحب نے بھی غور نہیں کیا اور حجر اسود اٹھایا اور رکھ دیا۔ لیکن یہ حجر اسود تو وہ ہے جس کو رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، نہیں آپ حضرات توجہ نہیں کر رہے ہو ابھی، اور تقریر اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت وہ پتھر لگا دیا، لیکن عجب بات، حجر اسود لگا دیا، جب کوئی اینٹ یا پتھر یا روڑا مستری صاحب لگا دیتے ہیں نا تو وہ جم جاتا ہے اپنی جگہ، چاہے وہ گارے کے ساتھ ہی وہ جم جاتا ہے، پھر آگے کام چلتا ہے۔ حجر اسود لگا دیا لیکن یتزلزلو،
وہ لگا ہوا ہے مگر حرکت کر رہا ہے. میرے لفظوں میں اگر سنو تو آتا ہے بے اضطراب. میرے لفظوں میں اگر معنی سنو گے تو سمجھو گے حجر اسود کو سکون نہیں مل رہا تھا. حجر اسود بے چین تھا. حجر اسود بے قرار تھا کہ مجھے اس نے لگا تو دیا ہے لیکن یہ قابل نہیں ہے کہ حجر اسود جو رسول اللہ نے لگایا تھا. آپ غور کے ساتھ میری طرف دیکھو تاکہ میں بات پوری کروں اور بات کا رخ موڑ کے اختتام کی طرف بال پلٹا دوں. 1 دن 2 دن پھر لگایا, پھر اٹھایا, پھر لگایا, پھر اٹھایا, جگہ بنائی, پھر لگایا, مگر حجر اسود چین اور سکون نہیں آ رہا تھا. حجر اسود بے قرار تھا. حجر اسود بے سکون تھا. حجر اسود بے اطمینان تھا. اب پھر ایک پنچایت بیٹھی, کمیٹی بیٹھی, حجر اسود کا کیا کریں؟ حجاج بن یوسف نے کہا امام زین العابدین کو اللہ اکبر. سارے نہیں بول رہے, بولو نا یار. ہیں کیا عثمان آپ نے بھی یا علی نہیں کہا؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کو ہیں نعرہ حیدری. ابھی تو میں نے ایک اور علی پر آنا ہے. اگر آپ سب نے مل کر نعرے کا جواب دیا ہوتا تو میں ایک نقطہ محبت یہاں عرض کر سکتا تھا مل کے. لو سنو 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 سنو. حضرت امام زین العابدین تشریف لائے اور وہ حجر اسود اپنے دستے مبارک سے پکڑا اور بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لگا دیا جو آج تک لگا ہوا. اللہ, حجر اسود کو یوں ہی چین اور قرار آ گیا جیسے قریش نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو حجر اسود لگاتے وقت جھگڑا شروع ہو گیا تھا. حجر اسود کون نصب کرے گا؟ بڑے بڑے قبائل تھے, 12 تو بڑے قبائل تھے, ان میں سے بڑے بڑے قبیلے. ہر چودھری ہر سردار کھڑا ہو گیا, میں لگاؤں گا, میرے پاس جوانوں کی تعداد زیادہ ہے, میں لگاؤں گا. کسی دوسرے نے کہا ہمارے پاس اونٹ زیادہ ہے, میں لگاؤں گا. کسی تیسرے نے کہا ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ زیادہ ہے, ہم لگائیں گے. کسی اور نے کہا میرے پاس بہادروں کی قوت زیادہ ہے. کسی نے کہا میرے پاس تیر تلوار نیزے کی طاقت زیادہ ہے. کسی نے کہا ہمارے قافلے شام اور عراق تک جاتے ہیں, ہم لگائیں گے. اب جھگڑا جب بڑھ گیا کہ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار پہ کون لگائے گا, ابھی آپ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. ابھی رسول پاک نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. بول نہیں رہے ہو, اعلان نبوت. آپ کی عمر مبارک تھی 35 سال. چلو ایک اور نقطہ آ گیا, وہ بھی سنا دیتا ہوں. عمر کتنی تھی بولو؟ نہیں اس طرح نہیں, سارے بولو کتنی عمر. اب جھگڑا بڑھ, انہوں نے اپنا خون نکالا, اپنے ہاتھوں سے انگلیاں کاٹ کر پیالیوں میں بھرا, برتن میں, پیالیوں میں, اور اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر خانہ کعبے میں بیٹھ کر قسم کھائی قبیلوں کے سرداروں نے کہ جس طرح ہم نے اپنے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو دیے ہیں نا, اسی طرح دشمن کے خون میں بھی اپنے ہاتھ ڈبو دیں گے مگر کسی کو حجر اسود نصب نہیں کرنے دیں گے. جب جھگڑا اس قدر بڑھا, ایک بزرگ تشریف لائے. لوگ جس کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے, وہ سفید پوش بزرگ, سفید ریش بزرگ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے اور صرف ایک جملہ کہا, کیا جوانوں, قبیلوں کے سرداروں, سنو, جو مرے گا وہ بھی اپنا ہوگا, جو مر جائے گا وہ بھی اپنا ہوگا, تو نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا, ہمارا ہی ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ مل کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں, قسم اپنی واپس لے لو. اس بزرگ نے یہ بات اس قدر نیک نیتی سے کہی تھی اور اس قدر جذبے سے کہی تھی کہ کوئی انکار نہ کر سکا. اس بزرگ کا نام حضرت ابو طالب ہے.
سبھی کفار پر غالب، یہ میں نے اس کی طرف سے نعرہ لگا دیا ہے، سبھی کفار پہ غالب۔ لوگ بیٹھ گئے، ہم اپنی قسم واپس لیتے ہیں، آپ کہیے، آپ کہہ دیجئے، جو آپ کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام نے کہا فیصلہ پھر یہ ہے، اب گھر چلے جاؤ سب اور جا کے سو جاؤ۔ صبح اٹھ کے جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ حجر اسود لگائے گا، بس جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ سب گئے اور جا کے سونے کے لیے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور جا کے باتیں، ہر کوئی کہہ رہا میں ہی جاؤں گا صبح صبح۔ ایک چودھری صاحب بچوں سے کہہ رہے تھے میں ہی جاؤں گا، دوسرا میں ہی جاؤں گا، تیسرا میں نے صبح ہی چلے جانا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے آدھی رات کر دی، اور حضور پہلے ہی عادی تھے جلدی سونے اور جلدی جاگنے کے۔ حضور جا کے سو، صبح اٹھے اپنے ٹائم پر اور آ گئے، اور وہ جو آدھی رات تک باتیں کرتے رہتے نا میں ہی جانا ہے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ اب حضور آگے بیٹھ گئے اپنے ٹائم پر، صبح فجر کے وقت وہ دن چڑھتا آیا، سورج نکلتا آیا، وہ ایک ایک کر کے جاگتے گئے، آتے گئے اور سامنے بیٹھتے گئے۔ اب ایک طرف رسول اللہ اکیلے، 12 بندے سامنے بیٹھے، مستری صاحب بھی آ گئے اپنے ٹائم پہ، سب اکٹھے ہو گئے۔ اب میری سرکار نے آواز بلند کہا بولو حجر اسود دیوار کعبہ پر نصب کرنے کا حق کس کا ہے؟ سب نے زبان ہو کر کہا آپ کا ہے۔ جب کہا نا آپ کا ہے، فرمایا اگر میں حجر اسود لگاؤں تو کسی کو اعتراض؟ کسی کو اعتراض؟ آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہم مطمئن ہیں، آپ ہوش لگا دیجئے۔ جب کہا نا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رسول پاک نے اپنی کملی مبارک کندھے سے اتاری، زمین پہ رکھی، بچھائی، حجر اسود اٹھا کے چادر پہ رکھا، اور 12 سرداروں سے کہا آؤ چادر اٹھاؤ۔ نہیں آپ بول نہیں رہے ہو۔ میری چادر کے، میری کملی چادر کے کونے اٹھاؤ، سارے اٹھاؤ۔ سب نے مل کر اٹھائے۔ آپ جناب نے جب دیوار جہاں پر حجر اسود لگانا تھا نا، کوئی 4.5 فٹ اوپر، جب چادر وہاں پہنچی، حضور نے حجر اسود اٹھایا اور نصب کر دیا، اور چادر لے کے اپنے کندھے پہ رکھی، اور 12 سرداروں سے کہا گھر جا کے یہ نہ کہنا اکیلے محمد نے لگایا، کہنا سب نے لگایا۔ یہ ایک بچہ کمزور ہے، مل کے کیا حجر اسود، حضور یہ میں نے پہلے آپ کو نکتہ نہیں سنا، اب سنانے لگا ہوں۔ حجر اسود میری سرکار نے ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار کعبہ پہ لگا دیا، اور جہاں لگا دیا اس کے بعد آج تک پھر حجر اسود کو کوئی نیچے نہیں کر سکا۔ جہاں لگا دیا، کیوں؟ حضور نے ہاتھوں سے اٹھایا۔ کیا خیال ہے اگر حضور حجر اسود کو اٹھائیں اسے کوئی نیچے نہیں کر سکتا، تو اگر غدیر خم کے مقام پہ مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے، جلدی سے جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی کو دل میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے بولا، ارے نیزے پہ چڑھ کے بولا علی کا یہ پیارا لال، کیا یہ سر علی کا ہے؟ کیا یہ سر علی کا ہے؟ چکایا نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ ایک وہ علی ہے
جسے بلند میری سرکار نے کیا، اور اس مولا علی نے فیض دے کر ایک علی گنج بخش بنا کر لاہور بھیجا۔ داتا صاحب سرکار کا نام ہے علی حجویری، سید علی حجویری۔ کہو نا، داتا صاحب سرکار کا نام کیا ہے؟ سید علی۔ داتا صاحب کا نام ہے علی حجویری۔ پھر کہنے لگا ہوں علی حجویری، نام تو آپ کا علی ہے، کیا نام ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا داتا گنج بخش علی حجویری، تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم داتا کہتے ہو انہیں، داتا تو اللہ ہے، تم شرک کرتے ہو، انہیں کہتے ہو داتا، داتا تو اللہ ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ کا کوئی نام داتا نہیں ہے۔ اللہ کے 99 نام قرآن پاک کے پہلے صفحے پر لکھے ہوتے ہیں، اللہ کا نام داتا بول نہیں رہے ہو، اللہ کا نام داتا نہیں ہے، اللہ کا نام داتا۔ اور کمال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں داتا تو کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن جب کہتے ہیں علی حجویری تو چپ رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام علی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے نا۔ تو حالانکہ اگر فتویٰ لگتا تو علی کہنے پہ لگنا چاہیے تھا۔ بات مشکل ہو رہی ہے، ہم آسان کرتے ہیں، میں آسان بات کر کے اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اور سنو، صرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک، حضرت نوح سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جو 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں، ہر نبی کی امت میں ولی بھی ہوتے تھے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں جو ولی تھے، وہ ولی تب بنتے تھے جب انہیں مولا علی فیض دیا کرتے تھے۔ چلو رہنے دیتے، میں آپ کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مظہری کا حوالہ سنانے لگا تھا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے۔ اب آخری بات کہہ کے میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، اب کیونکہ وقت پھر ہم دیر ہو جاتی ہے، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، 10 منٹ پہلے ہی اوپر ہو چکے ہیں۔ داتا صاحب کا عرس جاری ہے، لیکن مجھ فقیر کے یہ جملے یاد رکھو، اگر پروفیسروں کو ملنا ہو تو یونیورسٹیوں میں جانا پڑتا ہے، اگر وکیلوں کو ملنا ہو کچہریوں میں جانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کو ملنا ہو ہسپتالوں میں جانا پڑتا ہے، بول نہیں رہے ہو، اگر ججوں کو ملنا ہو عدالت میں جانا پڑتا ہے، مجاہدوں کو ملنا ہو تو سرحدوں پہ جانا پڑتا ہے، فوج کو ملنا ہو تو کینٹ میں جانا پڑتا ہے، قاریوں کو ملنا ہو تو مدرسے میں جانا پڑتا ہے، طالب علموں کو ملنا ہو، ٹیچروں کو ملنا ہو تو سکول جانا پڑتا ہے۔ اگر سرکار دو عالم کی امت کے ولیوں کو ملنا ہو دربار داتا صاحب جانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، ولی اللہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عرس پہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عرس پہ جاؤ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو یا نہیں، آپ پہچان سکو یا نہ پہچان سکو، لیکن اس یقین کے ساتھ داتا صاحب کے عرس کے مجمع میں بیٹھ کر واپس آیا کرو کہ آپ اس مجمع میں سے ہو کر آئے ہو جس میں اللہ کے ولی موجود تھے۔ اولیاء کرام کی پہچان ہے کہ وہ داتا صاحب سرکار گنج بخش علی حجویری کے عرس پر جاتے ہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، داتا صاحب کی پہچان ہمیں مولوی نے نہیں کرائی، کسی ملنگ درویش بھنگی چرسی نشائی نہیں،
داتا صاحب کی پہچان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کروائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کتابوں میں آتا ہے 40 دن۔ اب میں کیا بتلاؤں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی مسجد کے مینار ہوں یا داتا صاحب کا روزہ ہو، اب وہاں سے جو نور نکل رہا ہے اس کے دیکھنے کے لیے آنکھ بھی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی چاہیے۔ حاجی صاحب ہم وہاں خاک دیکھیں گے، ہم وہاں کیا جا کے دیکھ سکتے ہیں؟ اب جو حضرت سرکار میاں میر بالا پیر علی اللہ مقامہ، سب مغل بادشاہوں کا پیر حضرت میاں میر، وضو کیا، آپ کا ایک خادم کا نام تھا نور محمد، یہ ایک دارا شکو بادشاہ گزرا ہے آپ کے ہندوستان کا، شاہ جہان کا بیٹا، اس نے کتاب لکھی ہے جس میں اس نے یہ واقعہ لکھا ہے، دارا شکو نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا خادم نور محمد تہجد کے وقت آپ کے کمرے میں پنکھا، ہاتھ والے ظاہر لائٹ بجلی تو نہیں، پنکھا اور پانی کا لوٹا اور مسواک رکھا کرتا تھا تاکہ آپ جب صبح اٹھے تہجد کے وقت تو وضو اور مسواک اور پھر تو پانی رکھ دیا، اور ہاتھ والا جو پنکھا ہوتا تھا نا، کھجور کا بنا ہوتا ہے پنکھا جو ہاتھ سے جلتے ہیں، رکھ دیا، اور ذہن میں نہیں رہا کہ وہ مسواک بھی میں نے رکھنی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور مسواک دھو کے تیار کر کے کمرے میں گیا تو آپ کوئی نہیں۔ وہ حیران پریشان، ابھی تو میرے سامنے اندر گئے تھے آپ، حجرے میں یہاں ہے ہی نہیں، بستر سے آپ خود، میں نے خود دیکھا ہے آپ اندر گئے ہیں، اندر کوئی نہیں ہے، پانی بھی وضو بھی ہو چکا ہے اور وہ انتظار ادھر ادھر کہیں نہیں نظر نہیں آئے۔ وہ پریشان حیران بیٹھا تھا، حضرت میاں صاحب گئے کہاں؟ اب آپ کا دل چاہے تو سبحان اللہ کہیے گا، یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میاں میر صاحب جیسی ہستیاں داتا صاحب کے دربار سے فیض لینے کے لیے سندھ سے آئے تھے اور پھر لاہور میں ایسا نور دیکھا کہ پھر واپس نہیں گئے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھ، تہجد کا ٹائم گزر گیا، فجر کی اذان ہو گئی، لوگ مسجد میں آنے لگے، سنتیں پڑھ لی، ادھر مؤذن یا مکبر کھڑا ہونے لگا تکبیر کے لیے تاکہ فجر کی جماعت شروع ہو، امام صاحب اللہ اکبر کہنے لگے۔ وہ بابا جی نور محمد وہ کہتا ہے میں حیران پریشان بیٹھا تھا، یکدم میں نے دیکھا حضرت میاں میر صاحب کے حجرے کا دروازہ کھلا، آپ باہر نکلے اور نماز کی صف میں نماز ہو گئی، لوگ چلے گئے، میں سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ جب میں سامنے بیٹھا تو حضرت میاں صاحب کو پتہ چل گیا اس کی آنکھوں میں سوال کیا ہے۔ سلامت رہیے، میرا مالک آپ سب کو سلامتیاں عطا کرے۔ جملے آخری کہہ کے گفتگو مکمل کروں، حضور داتا صاحب کی حاضری ہو جائے۔ جب اپنے درویش خادم نور محمد کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تڑپنے والے سوال کو دیکھا، تو حضرت سرکار میاں میر بالا پیر نے اپنے خادم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے کہا میں وضو حجرے میں کرتا ہوں، مگر تہجد کے نفلوں کا جو مزہ غار حرا میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ یہ حضرت سرکار میاں میر ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرشد، میرا دادا مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب 40 دن حضرت داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے اور وہ نور اور برکت اور فیض حاصل کرتے رہے،
اور اتنا کچھ ملا کہ 40 دن کے بعد جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب کے دربار سے چلے اجازت لے کر اجمیر کے لیے، تو یہ کہتے ہوئے چلے گنج بخشے فیض ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ شعر پڑھتے ہوئے ہندوستان کی طرف اجمیر کی طرف چلے، لیکن جب تک داتا صاحب کا روزہ نظر آتا رہا خواجہ معین الدین نے پشت نہیں کی۔ الٹے قدم چلتے ہوئے اجمیر کی طرف۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہو جس کے دربار سے فیض لینے والا 90 لاکھ کا پیر ہو، اور جو اعلان کر کے جائے شاہ است حسین بادشاہ۔ حضرت داتا صاحب سرکار جب یہاں آئے تو تقریر ختم کریں، آپ جب جاؤ حضور داتا صاحب میں اب عرس پہ جانے کے لائق نہیں ہوں، پوری زندگی جاتا رہا ہوں، اب بھی جاتا ہوں عرس پہ، چونکہ گاڑی دور کھڑا کرنی پڑتی ہے اور پیدل وہاں تک جانا پڑتا ہے، اور میں اب پیدل جانے کے لائق نہیں ہوں، ایک اسپیشل پاس بنوانا پڑتا ہے، وہ بھی بن جاتا ہے۔ یہاں نجم صاحب بھی بیٹھے ہوئے، یہ بھی مجھے بنوا کر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا پروٹوکول والی، ان کو پھر آگے بھیجتے رہتے، جن کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، MP اے MN اے وزیر یہ وہ۔ تو اب میں عرس پہ نہیں جاتا، 8 دن پہلے یا بعد میں ہو کے آتا ہوں۔ آپ جو جائیں عرس پر دعا کریں، تو میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے وہاں پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج جاؤ کل جاؤ، جب بھی جاؤ حضور داتا پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کرو، تو میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ کیا خیال ہے؟ میں امید رکھوں آپ سے۔ حضور داتا صاحب یہاں تشریف لائے تو مسجد بنائی، ظاہر ہے کچا ہی سلسلہ ہوتا تھا، مسجد بن گئی، اور حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ آپ سے پہلے حضرت سرکار سید میرا حسین زنجانی آپ تشریف لا چکے تھے، آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی لاہور آ چکے تھے، تبلیغ ہو رہی تھی، لوگ مسلمان تھے، حضور کے غلام کلمہ پڑھنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو تبلیغ پھر داتا صاحب نے آ کر کی ہے، مسجد بن گئی، لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ جناب لوگ تو بھاگ بھاگ کر آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بھی ظاہر ہے جب پتہ ہو کہ یہ عالم بھی ہے، درویش بھی ہے، سید زادہ بھی ہے، اور خود نہیں آیا، کسی کے بھیجنے سے آیا ہے۔ اللہ خود نہیں آئے تھے، کسی کی خدمت کی تھی اور بابا جی نے بھیجا تھا۔ آپ خود نہیں آئے، خدمت کے صلے میں آئے تھے، مسجد بن گئی، لوگوں نے اعتراض کر دیا، بابا جی آپ کی مسجد کی تو محراب ہی ٹیڑھی ہے، آپ کی مسجد کی تو محراب ہی ٹیڑھی ہے۔ جب لوگوں نے آ کر بتلایا کہ دوسرے لوگ آپ کی مسجد پر اعتراض کر رہے ہیں کہ داتا صاحب والی مسجد کی محراب ٹیڑھی ہے، سیدھی کعبے کی طرف نہیں ہے، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے مسکرا کر فرمایا، انہیں کہو آؤ ہمیں بتلا دو جہاں سے ٹیڑھی ہے ہم سیدھی کر دیتے ہیں، سیدھا کرنے ہی تو آئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جیتے رہو، جزاک اللہ۔ اور عصر کا وقت تھا، اور فرمایا آ جانا، جماعت میں خود کراؤں گا، اور عصر کے وقت نماز پڑھاؤں گا، اور پھر دیکھیں گے جن کا خیال ہوگا کہ یہ سیدھی کعبے کی طرف نہیں ہے، وہاں نشان لگائیں گے اور درست کریں گے۔ پہلے جب مسجد کی سنگ بنیاد رکھا جاتا تھا تو قطبی تارے کو خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قطبی تارے کو اپنے بائیں کندھے پر لاتے ہیں، تو بالکل سامنے خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا، مجھے بھی سکھایا ہوا ہے، میرے ابا جی نے مجھے بھی وہ طریقہ سکھایا ہے۔ یعنی کمپاس کوئی چیز نہ بھی ہو پاس تو ہم حرم شریف کا تعین کر سکتے ہیں۔
اللہ اکبر. یہ ہم جیسوں کے لیے ہے. جب امام حسین علیہ السلام جیسوں نے کربلا میں سجدہ کرنا ہو تو پھر حرم کے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر آواز آتی ہے فسم وجہ اللہ, حسین تو سجدہ کر, کعبہ خود ہی سامنے آ جائے گا. عصر کا وقت ہوا, انہی سجدوں کو تقدس دینے کے لیے آپ کی اسی عبادت, ریاضت, قیام, قعود, سجود کو جو امام حسین نے بنیاد رکھی تھی اسی پر محل بنانے کے لیے داتا صاحب لاہور تشریف لائے اور مسجد بنائی. اور عصر کا وقت ہوا, نماز پڑھ لی, اور بزرگان دین فرماتے ہیں جب نماز پڑھ لی تو اعتراض کرنے والے سب کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور دونوں ہاتھ سیدھے مسجد کی محراب کے سامنے یوں ہاتھ کیے اور کہا پیچھے کھڑے ہو کے دیکھو محراب سیدھی ہے یا ٹیڑھی. جب دونوں ہاتھ سیدھے کیے ہر دیکھنے والے کو کعبہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سامنے نظر آ رہا تھا. باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.